الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات پڑھ یا سن لے اسے امیر اہل سنت کے صدقے نیکی کی راہ پر چلا اور دین و دنیا کی خوب برکتیں عطا فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با کمال ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ پاک حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ یاد رہے، علم و حکمت بھری باتوں سے جہاں فکر و نظر کے دریچے روشن ہوتے ہیں، وہیں علم دین سیکھنے کا ثواب بھی ہاتھ آتا ہے۔ الحمدللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بھی اسلاف گزشتہ بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عام فہم انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف شرعی سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں بلکہ بعض اوقات قیمتی طبی معلومات سے بھی روشناس فرماتے، متعدد گتھیوں کو سلجھاتے یعنی مشکلات کو حل فرماتے، مختلف علمی مدنی پھولوں کے ذریعے اسے اور منفرد بناتے اور دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں خوف خدا و عشق مصطفیٰ کی شمع بھی فروزہ روشن فرماتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس وعظ و نصیحت کا خزینہ اور گمراہوں کے لیے ہدایت کا زینہ ہے۔ آئیے مختلف موضوعات پر آپ کے ارشادات عالیہ ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات۔ نمبر 1، اسلام امن اور راحت کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 2، کوئی کام کرنا ہو تو اسے سنجیدہ سیریس لینا ہوگا، انسان سنجیدگی سے کوئی کام کرے تو منزل پا لیتا ہے۔ نمبر 3، حسب ضرورت روزی پر قناعت کرنا سیکھیں۔ نمبر 4، فضول باتوں سے اس لیے بھی بچے کہ فضول بات کرتے کرتے کہیں گناہوں بھری گفتگو میں نہ پڑ جائے۔ نمبر 5، جس مرید میں دینی خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گی پیر اپنے اس مرید سے زیادہ محبت کرے گا۔ نمبر 6، والدین اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کرے کہ ہم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے، ورنہ دیگر احساس کمتری کا شکار ہوں گے اور یہ ان کے لیے باعث ہلاکت، باعث نقصان ہوگا۔ نمبر 7، سوشل میڈیا پر اپنے بنے ہوئے اکاؤنٹس پر اپنی فوٹو لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنی تصاویر ختم کر کے حب جا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 8، جتنا زیادہ نیکی کرنے میں شیطان وسوسے ڈالے اتنی ہی زیادہ ہمت سے نیکی کرنی چاہیے۔ نمبر 9، بچوں کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذہن دینا چاہیے۔ نمبر 10، اپنے نیک اعمال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ 11، پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پیر کی اطاعت کی جائے۔ 12، کتب تصنیف کرنا آسان کام نہیں، جو اس کا اہل ہو اسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ 13، اچھے دوست کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ سفر کرے یا کوئی معاملہ مثلاً خرید و فروخت وغیرہ کرے۔ 14، جب تک ہم نے الفاظ نہ بولے ہمارے ہیں، جب نکل گئے تو دوسروں کے ہو گئے، وہ جو چاہے کرے۔ 15، صحابہ اکرام اپنے بچوں کو بہادری کی تربیت دیا کرتے تھے، ہمارے بچے شیر کی طرح بہادر ہونے چاہیے۔ 16، سب مل کر ملک کی تعمیر اور مسجد بھرو تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارا بچہ نمازی بن گیا تو ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ 17، سنت میں
आजमत है। 18 मुआशरे की गलत रसूमात में शामिल हो जाना मर्दानगी नहीं बल्कि मर्द वो है जो मुआशरे को अपने पीछे चलाए। 19 किफायत शियारी अपनाना सीख लें और अगर एक दिन का खाना बच जाए तो फेंकने की बजाय दूसरे दिन खा लें। 20 बुजुर्गों से निस्बत रखने वाली हर शे तबरुक है। 21 वालिदैन से खिदमत लेने की बजाय इनकी खिदमत करें। 22 मुआफी मांगने से वैल्यू डाउन नहीं अप होती है। 23 फजूल से बचो ताकि गुनाह में ना पड़ जाओ। 24 किसी को मनवाना हमारा काम नहीं समझाना काम है। 25 अपनी नेकियों पर एतमाद ना करें बल्कि अल्लाह की रहमत पर नजर रखें। 26 मिलकर खाना खाते हुए ऐसा अंदाज इख्तियार ना करें कि दूसरों को घिन आए, मुहज्जब से मुहज्जब तरीन अंदाज होना चाहिए। 27 रंग बातों से कम और सोहबत से ज्यादा चढ़ता है। 28 मुखलिस शख्स 1000 पर्दों में छुपकर भी नेक काम करे, अल्लाह पाक उसको लोगों में मशहूर कर देता है। 29 खौफे खुदा की एक अहम अलामत यह है कि बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानियों से बचे। 30 मिलनसार शख्स से लोग मोहब्बत करते हैं। 31 बकर ईद हो या मीठी ईद हमें डर डर कर और कम खाना चाहिए। 32 मेरा तजरीबा है कि फी जमाना मुसलमानों की गालिब अक्सरियत को दुरुस्त नमाज पढ़ना नहीं आती, ना मखारिज दुरुस्त है और ना अरकान दुरुस्त अदा करते हैं। 33 हमारे हर काम का महवर मकसद रिज़ाए इलाही होना चाहिए। 34 हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह व रसूल को मनाना है मगर हम लोगों को मनाने में ख्वार जलील हो रहे हैं। 35 मालिकान अपनी गाड़ियों में लिख कर लगा दें इस गाड़ी में गाने बाजे और फिल्में वगैरह नहीं दिखाई जाती, पैसेंजर्स इसरार ना करें। 36 रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए वो कारोबार कीजिए जिसमें दीन की खिदमत भी कर सके। 37 बुराइयों से बचने का शऊर बुराई से बचने का जरिया है। 38 इमाम मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनका एहतराम कीजिए, इनकी खिदमत करें मगर मुसाफहे के दौरान रकम ना दिया करें बल्कि लिफाफे में डालकर तन्हाई में दें। 39 खादिम मस्जिद मुआशरे का मजलूम तरीन फर्द है, इसके साथ भी माली ताउन करें। 40 दुकानों वगैरह के नाम मुतबर्रक ना रखे जाए क्योंकि इनकी तौहीन हो सकती है, मसलन गौसिया टेलर्स वगैरह, बल्कि दुनियावी नाम रखे जाए। 41 अफसोस आजकल गफलत का दौर दौरा है, खौफ की चीजें मसलन बादल का गरजना और बिजली का कड़कना वगैरह में लोग तौबा इस्तगफार के बजाय उछल कूद करते और लुत्फ उठाते हैं। 42 गुनाह से बचने के लिए गुनाह के असबाब को खत्म करना होगा। 43 अल्लाह पाक की नाफरमानी करना मुसलमान का नहीं शैतान का काम है। 44 मुसलसल नेकी की दावत देते रहे, शर्म और झिझक खत्म होती जाएगी। 45 जिस बात से गुनाहों का दरवाजा खुले उससे इज्तिनाब करें। 46 कब्रिस्तान जाते रहिए कि इससे इबरत हासिल होती है। 47 जिस मुआलिज के इलाज से फायदा ना हो तो उसे बुरा भला ना कहें, शिफा देने वाला तो अल्लाह करीम है। 48 जिस चीज की निस्बत हरमैन तय्यबैन मक्का व मदीना और बुजुर्गों से हो जाए, शरीयत के दायरे में रहते हुए उसके लिए बेहतर से बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। 49 हर उस बात और हरकत से बचिए जिससे किसी मुसलमान की दिल आजारी हो सकती हो। 50 हर फर्द को आलिम बनने की कोशिश करनी चाहिए, आलिम होना बहुत बड़ी सआदत है। 51 उस्ताज और किताबों का ज्यादा से ज्यादा एहतराम किया जाए, इंशाअल्लाह इल्म की रूह हासिल होगी। 52 अगर इमाम मस्जिद मिलनसार व बाअखलाक हो तो वो दीन की बहुत खिदमत कर सकता है, ऐसा इमाम मस्जिद महल्ले का बेताज बादशाह होता है। 53 किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से बज़्ज़न नहीं करना चाहिए। 54 अगर तलबा के अखलाक दुरुस्त हो जाए और उनमें सही मानों में संजीदगी आ जाए तो ये दीन की बहुत खिदमत कर सकते हैं। 55 दीनी किताबें सस्ती बेची जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तिफादा करें, ये दीनी मुरव्वत अखलाक का तकाजा है। 56 दाढ़ी और इमामा
ایسی نعمتیں ہیں جو انسان میں موجود برائیاں دور کرتی ہیں۔ 57 موٹر سائیکل پر ٹرپل سواری 3 کا بیٹھنا قانونی اور اخلاقی جرم اور جان کے لیے خطرہ ہے۔ 58 ماں باپ کا علاج اپنا پیٹ کاٹ کر یعنی کم کھا کر گزارا کر کے بھی کرنا چاہیے۔ 59 جو نیکی کرنا چاہتے ہیں ان کو سیریس ہونا ضروری ہے، صرف چاہنا کافی نہیں۔ 56 جب کوئی طبیعت پوچھے تو جواب میں الحمدللہ رب العالمین کہا جائے، بچوں کو بھی سکھایا جائے۔ 61 مجھے بچپن سے نمازیں با جماعت پڑھنے کا جذبہ تھا۔ 62 خاموش رہنے میں دنیا و آخرت کے فوائد ہیں۔ 63 دعوت اسلامی کا چینل اچھی نیتوں سے دیکھنا عبادت ہے کیونکہ یہ خالص دینی چینل ہے۔ 64 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان ستاروں اور مٹی کے ذروں سے زیادہ ہے۔ 65 تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو نام لے کر پکارا جائے۔ 66 مخاطب سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اچھے الفاظ سے بات کیجیے۔ 67 اصل نیک وہی ہے جو اللہ پاک کے ہاں بھی نیک ہو، محض شہرت ہونا کافی نہیں۔ 68 دعوت اسلامی عمل کی تحریک ہے، رسمی فارمیلٹی نہیں۔ 69 نام ہونے یعنی شہرت میں بھی امتحان ہے۔ 70 ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جائے۔ 71 کاش ایسا ہو جائے کہ جب ہم بولنا چاہیں تو تھوڑا سا رک جائیں، سوچیں پھر بولیں۔ 72 کسی مسلمان پر زبان طعن نہ کھولی جائے۔ 73 حافظ کو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ منزل پکی رہے۔ 74 حتی الامکان ایسی فلائٹ یا بس میں سفر کرے جس میں کسی نماز کا وقت نہ آئے۔ 75 اپنے بچوں کو شعر بناؤ، دعوت اسلامی کے رسالے پڑھاؤ، بھوتوں پریوں کی کہانیوں سے بچاؤ۔ 76 لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے، قرآن میں یوں ہے، جو کہ بہت غلط انداز ہے۔ جب تک 100% یقین یا کسی مفتی یا مستند عالم سے تصدیق نہ کر لیں تو اپنی طرف سے یوں نہ کہا کریں۔ 77 مومن نرم طبیعت اور نرم زبان والا ہوتا ہے۔ 78 نرم مزاج شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ 79 باطن کو اجلا اور نیا کرنے کے لیے سچی توبہ کر لیجیے۔ 80 جان بوجھ کر نماز ترک کرنے سے دل میلا ہوتا ہے۔ 81 مسلمان جہاں بھی ہو اسلام کے اصولوں کے پابند ہیں۔ 82 جلوس میلاد میں نیاز کو لوگوں کی طرف پھینکنے کے بجائے ہاتھوں میں دیا کریں۔ 83 جلوس میلاد میں اس طرح پر وقار اور مؤدب انداز میں شرکت کریں کہ گمراہ بھی دیکھے تو صحیح راہ پر آ جائے۔ 84 اصل حافظ قرآن وہ ہے جو قرآن کے احکام مانے اور عمل کرے۔ 85 موبائل فون کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہے۔ 86 روزانہ احتساب کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی دن گزر گیا۔ 87 تاریخ دنیا کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انقلاب ہمیشہ ایک ہی لاتا ہے، بقیہ لوگ اس کے معاون ہوتے ہیں۔ 88 چراغاں اور بزرگان دین کی نیاز سنیوں کا شعار ہے۔ 89 جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے تو کوئی چھین سکتا ہے مگر جو مقدر میں ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ 90 مساجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے جائیں کسی نئے شخص پر انفرادی کوشش کر کے ساتھ لیتے جائیں، مسجد میں درس فیضان سنت کی ترکیب بنائیں، مسجد میں دل لگائے، نیز وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرے۔ 91 دل سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے، جس کا دل بار بار دکھ جاتا ہو وہ دین تو کیا دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا، اس کے دوست بھی بہت تھوڑے ہوتے۔ 92 کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کر لو۔ 93 اس ڈاکٹر سے علاج کروائیے جو امانت دار اور خوف خدا والا ہو۔ 94 نیک اعمال کا حقیقی عامل ہزاروں لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ 95 دین پر عمل کرنے سے وہ عزت ملتی ہے کہ وزراء بلکہ صدر بھی رشک کرتے ہوں گے۔ 96 بعض اوقات کسی نیک شخص کے پاس بیٹھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ 97 مدنی مذاکرہ معلومات کا خزانہ ہے۔ 98 حصول علم دین بہت اہم عبادت ہے۔ 99 مدنی منیوں کو بھی کبھی کبھی مدنی
مدنی برقع پہنانا چاہیے تاکہ بڑی ہونے سے پہلے ہی پردے کا ذہن بنے۔ 100 کسی مسلمان کے بارے میں نہ کہا جائے کہ ہلاک ہو گیا بلکہ انتقال کر گیا کہنا بہتر ہے۔ 101 اگر امام و مؤذن ملنسار اور میٹھے میٹھے ہوں تو لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے۔ 102 امام و مؤذن کو اپنی غربت پر فاقہ کر لینا چاہیے مگر کسی مالدار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ 103 اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلائیے، دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ 104 اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ 105 گناہوں کے عذابات سے واقفیت ہوگی تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ 106 بندہ اتنے مہربان رب کی نافرمانی کیسے کرے جو لا تعداد نعمتوں سے نوازتا ہے۔ 107 عموماً جھاڑنے والے سیٹھ سے نوکر وفا نہیں کرتا۔ 108 میٹھے بول میں ایسا جادو ہے کہ سرکش نافرمان مطیع فرما بردار ہو جائے۔ 109 تیکھے بول میں ایسا زہر ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ 110 بلا اجازت شرعی دل آزار انداز سے گھور کر دیکھنا بھی گناہ ہے۔ 111 جذبہ سچا ہو تو کامیابی قدم چوم لیتی ہے۔ 112 جب کسی کام کی پوچھ گچھ نہ ہو تو وہ پہلے ٹھنڈا سست اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ 113 اگر آپ نے کسی کی اصلاح کی کوشش کی اور وہ سنتوں کا عامل بن گیا تو گویا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کی اصلاح کر دی۔ 114 دعوت اسلامی کے چینل کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ 115 عرس منانے کی روح یہ ہے کہ جن کا عرس منا رہے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ 116 جس طرح کھانے کی حرص لالچ کی جاتی ہے اس سے زیادہ نماز و نیکیوں کی حرص کیجیے۔ 117 شروع سے ہی بچوں کو زیادہ کھانے پینے اور اچھے لباس سے بے رغبت کیا جائے۔ 118 اچھی نیت ہو تو کسی کے دینی نقصان پر دل جلانا کار ثواب ہے۔ 119 شادی میں بھی شریعت کے احکام کی پابندی کی جائے، غیر شرعی رسومات میں رشتہ داروں کی بات نہ مانی جائے۔ رشتہ دار نہ جنت میں داخل کر سکتے ہیں نہ دوزخ میں ڈال سکتے ہیں۔ 120 مفتی بہت عقل مند ہوتا ہے۔ 121 نام لے کر پکارنا سنت ہے، صالحین کے قرب میں دفن ہونا بڑی سعادت ہے۔ 122 وہ بڑا بدنصیب ہے جس پر اصلاح کرنے والوں کا دروازہ بند ہو۔ 123 یہ ذہن بنا لیجئے مجھے کوئی مارے یا دھکے دے میں نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہیں چھوڑنا بلکہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جائیں کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی جدا نہ کر سکے۔ 124 بزرگان دین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اتنا فیض ملے گا کہ دوسروں کو تقسیم کریں گے۔ 125 کوئی کسی بھی ناگوار انداز میں سوال کرے ہمیں صبر و تحمل سے اس کا احسن اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ 126 کسی بھی گناہ سے سکون نہیں ملتا۔ 127 حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ 128 حب جا عزت و شہرت کی محبت بری بلا ہے، اس میں دنیا و آخرت کی تباہی ہے۔ 129 ہمیں اللہ پاک کے لیے جینا اور اسی کے لیے ہی مرنا ہے۔ 130 ظلم آخرت کا اندھیرا ہے۔ 131 اگر ہم کما حق ہو فضول باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ 132 ایک دن کے بچے سے بھی تو طلاق سے بات نہ کی جائے۔ 133 جو آپ سے تو کہہ کر بات کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی آپ جی جناب سے گفتگو کیا کریں۔ 134 اگر کوئی صحیح معنوں میں نیک اعمال پر عمل کرے تو وہ نیک و پرہیزگار بن جائے گا۔ 135 11ویں والے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو وہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ 136 آخرت کے اعتبار سے قبر پہلی منزل ہے۔ 137 گناہ ایمان
جان لیوا ہو سکتا ہے اور اس سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 138 گناہوں کی بیماری بدن کی بیماریوں سے زیادہ تشویشناک ہے۔ 139 جس کا بیٹا بے عمل ہو اس کو اس کے بیٹے کی بے عملی کا طعنہ دینا دل آزاری ہے۔ 140 سب سے بڑی مصیبت کفر و شرک ہے۔ 141 ڈاکٹر اور دکاندار نماز کے وقت اپنی دکان وغیرہ پر ایک بورڈ آویزہ کر کے نمازیں باجماعت ادا کیا کریں۔ اس بورڈ پر نمایاں لکھا ہو وقفہ نماز اور اس کے نیچے یہ تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ 142 لذت عشق رسول لا زوال دولت ہے۔ 143 تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ 144 مسجد کی سجاوٹ لائٹوں سے نہیں نمازیوں سے ہے۔ 145 اگر تمام لوگ کفایت شعاری سے بجلی استعمال کریں تو ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے۔ 146 جو بارگاہ الہی میں جھکتا ہے بلندی پاتا ہے۔ 147 صبح کے خاص فضائل ہیں طلوع صبح تا طلوع آفتاب اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ 148 موبائل فون کو رابطے کا آلہ بنائیے اسے تفریح کے لیے استعمال نہ کیجیے، آج کل موبائل گناہوں کا آلہ بن چکا ہے۔ 149 جب بھی کوئی حدیث پاک بیان کریں تو اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ ملائیں۔ 150 جذباتی آدمی اچھا کام بہت اچھا کرتا ہے اور منفی کام بہت برا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات میں سے ایک مدنی گلدستہ۔ سوال با حیا بننے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب حیا ہر شخص میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے، ورنہ کپڑے کیوں پہنتے؟ حیا ہے جبھی تو کپڑے پہنتے ہیں۔ البتہ مسلمان کی حیا کی اپنی ہی ایک شان ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا تو کیا کہنا، آپ رضی اللہ عنہ چار دیواری میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی حیا کے مارے سمٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے، کبھی تو بالکل شریف بن کر حیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن موقع با موقع ہماری حیا کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے، افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے، جہاں گناہ ہوتے وہاں حیا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی اور بد نگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا۔ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے حیا کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ اللہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ہفتہ وار رسالہ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس ولی کامل کے ارشادات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ رسالہ سن لیا یا عاشقان رسول کو جمع کر کے سنایا، اس کی معلومات اس کی کارکردگی اپنے ذمہ داران تک دعوت اسلامی کے مبلغین تک ضرور پہنچائیے تاکہ آپ کے سننے سنانے کی کارکردگی ذمہ داران تک پہنچائی جا سکے۔ نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کا رسالہ بھی جیسے ہی آئے گا ہم اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔